اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شہدائے کربلا میں ایسے افراد موجود تھے کہ جن کے نام خلفاء کے نام پر تھے، کسی کا نام عثمان بن علی تھا، کسی کا نام عمر ابن علی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لفظ واو نکال کر عمر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے تکا اعتراض۔ تو ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ ان شہداء کا ذکر نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں کرتے ان کا ذکر؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، چلیں شیعہ نہیں کر رہے تو آپ ان شہداء کا ذکر کر دیں، ان کی شہادتیں آپ پڑھ دیں، اس لیے کہ نام رکھنا ان کے نزدیک محبت کی علامت ہے۔ ہمارا آپ سے معصومانہ سوال ہے، عثمان کی اولاد میں آپ ہمیں حسن حسین دکھائیں۔ عثمان نے مولا کائنات کے بکس میں ان سے نفرت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام عمرو رکھا، آپ کی روش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، آج ہم بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے سیدھا اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شہدائے کربلا میں ایسے افراد موجود تھے خاندان اہل بیت میں کہ جن کے نام خلفاء کے نام پر تھے، کسی کا نام عثمان بن علی تھا، کسی کا نام عمر ابن علی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ ان شہداء کا ذکر نہیں کرتے، باقی شہدائے کربلا کا آپ ذکر کرتے ہیں، ان کا نہیں کرتے، چونکہ اس سے بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ معاملات کیا تھے۔ ان مفتی صاحب نے جو اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں اور ایک بے تکا اعتراض، اور ان سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا مفصل اور مدلل جواب دیں گے، اور تا قیامت مزید اس کے جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان مفتی صاحب نے کیا جناب باتیں کی ہیں وہ آپ ذرا سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ کہ نام بتانا گلے کا کانٹا بن جائے گا۔ کیوں؟ اگر ان 72 شہداء کی لسٹ میں نام بتا دیا جائے تو کئی راز کھلیں گے، جب راز کھل گئے تو جھوٹ کھل جائے گا، جب جھوٹ کھل جائے گا تو جھوٹا عقیدہ واضح ہو جائے گا، پھر آئیں بائیں شائیں ہوگی اور لوگ کہیں گے اوے ظالم تو نے آج تک کیا سنایا تھا اور ثابت کیا ہو گیا۔ اس لیے 2-3 نام بتا کے مٹی پہنچ۔ ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ہم اب ان مفتی صاحب سے کہیں گے کہ جناب آپ ممبر پر نہیں جاتے، آپ لوگوں کے درمیان نہیں جاتے، چلیں آپ شیعوں کو کہہ رہے ہیں، شیعوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ شیعہ چھپاتے ہیں اور ان شہدائے کربلا کا ذکر نہیں کرتے، تو آپ بھی تو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے ان کا ذکر؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، چلیں شیعہ نہیں کر رہے تو آپ ان شہداء کا ذکر کر دیں، ان کی شہادتیں آپ پڑھ دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، کیا کیا ان کے فضائل ہیں، وہ آپ بیان کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایسی چیز کا شیعوں کو کہہ رہے ہیں جو آپ خود انجام نہیں دیتے۔ چلیں آپ کو تو ان شخصیات سے محبت ہے، آپ اسی بہانے کہ بھائی ان کے نام آپ کے خلفاء کے نام پر ہیں، آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، خود ان کا آپ ذکر نہیں کرتے، ان کے فضائل بیان نہیں کرتے، اور شیعوں کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی شیعہ ان کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ اب ناظرین، یہاں سے یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ جب یہ اعتراض ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس اعتراض سے یہ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس اعتراض سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولا کائنات کی اولاد میں ایسے افراد موجود تھے، مولا کائنات کی اولاد میں ایسے بچے موجود تھے کہ جن کے نام خلفاء کے نام پر تھے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلفاء کے درمیان، اہل بیت کے درمیان گل و بلبل والا معاملہ تھا، شیر و شکر والا معاملہ تھا، یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے معصومانہ سوال ہے، آپ یہ بتائیں، ایک صحیح و سند روایت پیش کریں کہ مولا کائنات نے اپنے بچوں کے نام ان خلفاء کی وجہ سے رکھے ہوں، چونکہ خلیفہ فلاں خلیفے کا نام عمر ہے، مولا نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا ہو۔ ایک صحیح و سند روایت پیش کریں۔ مومنین جب بھی کوئی علماء ثقیفہ میں سے یا ان کے ماننے والوں میں سے، ان کے پیروکاروں میں سے یہ اعتراض کرے، آپ کہیں بھائی ایک صحیح و سند روایت پیش کریں کہ امام علی نے اپنے بچوں کے نام ان خلفاء کی محبت میں رکھے ہوں، ایک صحیح و سند روایت پیش کریں۔ اور اس کے بعد جب نام رکھنا محبت کی علامت ہے تو اس کے برعکس نام نہ رکھنا بغض کی علامت ہوگا، ایسا ہی ہے آپ کی منطق کے مطابق، آپ کے استدلال کے مطابق۔ تو جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خلفاء نے کیا اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے؟ حضرت عمر کی اولاد میں سے آپ ہمیں حسن حسین تو دکھائیں، حضرت عثمان کی اولاد میں آپ ہمیں حسن حسین دکھائیں، نہیں دکھا سکتے۔ اس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ کے خلفاء کو اہل بیت سے بغض بہت تھا، نفرت بہت تھی۔ یہ آپ کی منطق کے مطابق ہم جواب دے رہے ہیں، ہم اس چیز کے کوئی دعوے دار نہیں ہیں۔ ہم اپنے اہل سنت برادران سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی نام نہیں رکھے تو یہ بغض کی علامت ہے، یہ ان کی منطق ہے، ان کا استدلال ہے، یہ ان کی روش ہے، ہم ان کی روش سے ہی ان کو جواب دے رہے ہیں۔ چونکہ انہوں نے نام نہیں رکھے تو بس وہ پسند نہیں کرتے تھے اہل بیت کو، ان سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ اب ناظرین، ہم یہ چیز ثابت کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا وہ عثمان بن عفان یعنی ان کے تیسرے خلیفہ کی وجہ سے رکھا، یا اس کے برعکس معاملہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، تقریب المعارف، ابو صلاح حلبی کی کتاب، صفحہ نمبر 294۔ اس پہ ایک بہترین جناب روایت نقل کی ہے انہوں نے۔
شیخ الفقہ ابی صلاح حلبی نے، وہ کیا نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں میں امام علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، فدعا ابنہ عثمان، مولا کائنات نے اپنے بیٹے عثمان کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام، اب وہ میں نہیں پڑھتا کہ لم اسمہ باسم عثمان، خالی جگہ، وہ لفظ میں نہیں پڑھ رہا، انما سمیتہ باسم عثمان ابن مظعون، کہ میں نے فلاں عثمان کی وجہ سے اس کا نام عثمان نہیں رکھا، بلکہ میں نے اپنے بھائی صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی محبت میں ان کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ مفتی صاحب کا جھوٹ تو یہیں سے پکڑا گیا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور کتاب ہم خود ان علماء اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، مقاتل الطالبین، ابو الفرج اصفہانی کی کتاب، صفحہ نمبر 89 پر وہی جملہ جناب یہاں پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ انما سمیتہ باسم اخی عثمان بن مظعون، کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام جو عثمان رکھا ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون کی وجہ سے رکھا ہے۔ یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو عثمان نام تھا وہ عثمان بن عفان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حضرت عثمان بن مظعون کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد ہم نے عرض کی کہ نام رکھنا ان کے نزدیک محبت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی، آپ کی اس منطق کی وجہ سے آپ خود بیچارے اب پھنس جائیں گے۔ کتاب اہل سنت کی نسب قریش، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، ولد عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کے جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک عجیب و غریب نام نظر آتا ہے۔ ایک ان کے بچے کا نام کیا تھا، عمرو۔ اب ناظرین یہاں سے کیا ثابت ہوگا ان کی روش کے مطابق کہ ایک دشمن علی تھا، ایک دشمن رسول تھا، عمرو ابن عبدود۔ عمرو ابن عبدود جو کہ جنگ خندق میں مولا کائنات کے ہاتھوں مارا گیا تھا، حضرت عثمان نے مولا کائنات کے بغض میں ان سے نفرت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام عمرو رکھا آپ کی روش کے مطابق، کیونکہ آپ کے نزدیک نام جو رکھا گیا یہ محبت کی علامت تھی۔ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کا نام عمرو رکھا، کس کی محبت میں، عمرو ابن عبدود کی محبت میں۔ اب یہ خود یہ علماء جواب دیں، یہی علماء ثقیفہ ہمیں جواب دیں کہ یہ نام کس کے نام پہ رکھا گیا۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ایک عمر ابن علی جو ہے وہ شہدائے کربلا میں سے تھا، کیا واقعاً اس کا نام عمر تھا یا نہیں، اس کے برعکس ہے۔ تو یہ ہم فقط چند حوالہ جات آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر ہم درجنوں حوالہ جات پیش کر سکتے تھے، نسخے خطی پیش کر سکتے تھے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، سنن ترمذی الجزء الاول، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، عمرو ابن علی، یعنی کون تھے، ان کا نام کیا تھا، عمرو۔ یہ جو واو آ گیا، ٹھیک ہے، آپ یہ واو کو ہٹا دیں گے بن جائے گا عمر، واو لگائیں گے تو بن جائے گا عمرو، تو وہ اصل میں تھے عمرو ابن علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھیں تہذیب الکمال، اس پہ آپ جب جاتے ہیں تو یہاں پر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، عمرو ابن علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد تفسیر طبری میں جائیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ناظرین، عمرو ابن علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد کتاب المصنف میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، عمرو ابن علی۔ پھر دوبارہ جب ہم مصنف میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا نظر آئے گا، عمرو ابن علی۔ تو اسی طرح ناظرین ہم بہت سی، یہ آپ ایک اور دیکھ لیں تہذیب التہذیب، یہاں پر بھی کیا ہے جی، عمرو ابن علی ابن ابی طالب۔ تو اور بھی بہت سی ہم کتب پیش کر سکتے ہیں، خود آپ جامع الکبیر ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں اگر یہ نام سرچ کریں تو بہت زیادہ تعداد میں آپ کو موارد اور مقامات نظر آئیں گے جہاں پر عمرو ابن علی ابن ابی طالب ہے، نہ کہ عمر۔ تو یہ کیا ہے جناب، لفظ واو نکال کر عمر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم ان کے پدر روحانی، والد روحانی ابن تیمیہ کی زبانی، یہ عبارت جو ہے اس قدر محکم اور اس قدر مضبوط ہے کہ اس کے بعد اگر ان کے اندر شرم و حیا ہے تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ نام رکھنا محبت کی علامت ہے اور یہ خلفاء کے نام پر نام رکھے گئے تھے، کبھی نہیں یہ کہیں گے۔ چونکہ عدو اسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس کی جلد نمبر 1 میں بہترین اس نے عبارت نقل کی ہے، اور میں اپنے تمام ناظرین بالخصوص اہل سنت ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس عبارت کو بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ ابن تیمیہ صاحب جو ہیں وہ گلا شکوہ کر رہے ہیں شیعوں سے کہ بھائیو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کیوں اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نہیں رکھتے؟ اور ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر عمر عثمان کافر بھی ہوتے، ٹھیک ہے، بقول ان کے، یہ میں اب یہ عبارت پڑھوں گا اور وہاں سے یہ الفاظ آپ کو دکھاؤں گا، شیعوں کو اس پہ آپ متہم نہ کیجیے گا کہ شیعوں نے اس طرح کے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، یہ آپ کے ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ اگر ابو بکر عمر عثمان کافر بھی ہوتے تب بھی ان کے ناموں پر نام رکھنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہمارے اہل سنت برادران ہم سے ناراض نہ ہوں۔
معلوم ان هؤلاء لو كانوا من اکثر الناس لم يشرع ان لا يتسمى الرجل بمثل اسمائهم. ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ افراد یعنی ابو بکر، عمر، عثمان کافر ترین لوگوں میں سے بھی ہوتے تب بھی ان کے ناموں پر نام رکھنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مشروع نہیں تھا کہ آپ ان کے ناموں پر نام نہ رکھیں، جائز نہیں تھا، آپ کو نام رکھنے چاہیے. آگے پھر وجوہات بڑی اچھی بیان کر رہے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں. فقد کان فی الصحابہ من اسمہ الولید، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ ولید نامی شخص ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقنط لہ فی الصلاۃ، اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ ایک ولید جو کہ مشرکین میں سے تھا، کافر تھا، اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انجل ولید ابن الولید. اب یہاں سے ایک طرف کیا ہے، صحابی ہے ولید نامی، اور دوسری طرف کافروں میں بھی ولید ہے. اب یہ جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ نام ایسے تھے کہ جو کافروں میں بھی تھے اور جو صحابہ میں بھی تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم وفی الصحابہ من اسمہ عمر، ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں ایسے افراد بھی تھے کہ جو جن کا نام کیا تھا؟ عمر تھا. اور اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمرو ابن عبد ود کہ جو مخالف رسول اللہ تھا، مشرکین میں سے تھا. اس کے بعد ابو جہل، اس کا نام کیا تھا؟ عمرو ابن ہشام، دشمن رسول خدا، اس کا نام کیا تھا؟ عمر تھا. اور ادھر سے صحابی رسول کا نام بھی کیا تھا؟ عمر تھا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کہیں کہ بھائی کہ یہاں پر مشرکین میں چونکہ عمر موجود ہے تو یہاں پر ہم اس کا نام تبدیل کر کے فلاں رکھ دیتے ہیں، اس کا نام عمر نہیں ہونا چاہیے چونکہ مشرکین میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ اصلاً کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر ہم نام ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے. اگر کسی نے اپنے بچے کا نام عمر رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو فلاں مشرک سے، فلاں کافر سے محبت تھی. اصلاً ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ابن تیمیہ صاحب بہترین انداز سے خود ہی جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیعو آپ تکلف نہ کرو، میں اپنے ان مفتیوں کو خود جواب دیتا ہوں. اس کے بعد ناظرین کہتے ہیں فلم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمؤمنون یکرہون اسما من الاسماء. وہ کہتے ہیں رسول اللہ اور مومنین اس کے باوجود کہ عمر نام کے لوگ کافروں میں بھی تھے، عمر نام کے لوگ صحابہ میں تھے، اس کے باوجود بھی وہ یہ نام رکھنے میں کراہت محسوس نہیں کرتے تھے. تو شیعو آپ کو کیا ہو گیا؟ چونکہ ہم سے یہ گلا و شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ان کو، آپ کچھ بھی مانیں، لیکن پھر بھی نام تو رکھیں نا، کیونکہ نام رکھنا محبت کی علامت نہیں ہوتا. ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں نام رکھنا محبت کی علامت نہیں ہوتا، نام رکھیں آپ. اچھا جی، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے جب یہ پوری بحث کر لیتے ہیں ابن تیمیہ صاحب، یہاں سے کہتے ہیں فعلم ان جواز الدعاء بهذه الاسماء. وہ کہتے ہیں پس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے ان ناموں کا رکھنا، چاہے ان ناموں کے افراد کافروں میں بھی موجود ہوں تب بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، چونکہ نام رکھنا کسی قسم کے حسن معاملات، کسی قسم کے شیر و شکر و گل و بلبل پر دلالت نہیں کرتے. اس کے بعد ناظرین آخر میں ہم ان کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن حجر عسقلانی کی کتاب، یہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں جب ہم چلتے ہیں، چونکہ یہ کتاب صحابہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، صحابہ کا ہی سارا اس میں لکھا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان نام کے بہت سے افراد موجود ہیں. یعنی اس وقت یہ نام اس قدر رائج تھے کہ بہت سے آپ کو عثمان دیکھنے کو ملتے ہیں. 30-35 آپ کو عثمان صحابیوں میں نظر آئیں گے، اس طرح 35-40 آپ کو عمر نظر آئیں گے، اور اسی طرح ابو بکر نام بھی آپ کو بہت نظر آئیں گے. تو یہ جناب ہمیں بتائیں کہ کوئی دلیل لے کر آئیں کہ جب یہ نام اس وقت رائج اور مرسوم تھے تو کوئی خاص دلیل ہونی چاہیے نا کہ بھائی امام علی نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا فلاں کی وجہ سے نہیں، فلاں کی وجہ سے رکھا. تو یہ کوئی دلیل لے کر آئیں، چونکہ اس وقت تو اس نام کے بندے بڑے، یعنی یہ کامن نام تھا. آج اگر ہم کہتے ہیں کسی بندے کا نام عبد الرحمن ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس نے امام علیہ السلام کے بغض میں رکھا ہے نام، چونکہ امام علیہ السلام کے قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا تو بس اس نے امام علیہ السلام کے بغض میں اپنے بچے کا نام عبد الرحمن رکھا ہے. آپ کہیں گے نہیں بابا، عبد الرحمن کامن نام ہے، آپ کو صحابہ میں بھی نظر آئے گا، آپ کو دیگر افراد میں بھی نظر آئے گا، ہمارے معاشرے میں یہ نام رائج ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے عبد الرحمن رکھ دیا تو یہ قاتل امام علی علیہ السلام کی وجہ سے رکھا ہے. ہم اس کتاب میں جب چلتے ہیں صفحہ نمبر 1004 پہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ یہاں پر کتنے عثمان نظر آئیں گے. یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 1004 5901 سے شروع ہو رہے ہیں جناب عثمان نام کے اصحاب. عثمان بن ارقم، عثمان بن ازرق، عثمان بن ابی جہم اسلمی، چلتے جائیں جناب 1 2 3 4 5 صفحات سے چلتے جائیں تو آپ کو آخری جو صحابی نظر آئیں گے وہ 5937، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 1011 پہ. یہاں پر آپ کو
یعنی پیچھے جتنے بھی تھے یہ سارے عثمان نام کے تھے. عثمان بن مظعون بھی یہاں پر موجود ہے اور دیگر صحابہ بھی یہاں پر موجود ہیں جن کا نام عثمان تھا. یعنی اس وقت یہ کامن نام تھا. اسی طرح آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے صفحہ نمبر 1074 پر, اسی کتاب میں, کہیں آپ کو زیادہ دور نہیں لے کے جائیں گے, اسی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے عمر بھی نظر آئیں گے ماشاءاللہ سے. یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں, صفحہ نمبر 1074 جو انہوں نے نمبرنگ کی ہے اس حساب سے 6338 نمبر صحابی سے عمر شروع ہو رہی ہیں. یہ سارے عمر ابن ثابت, عمر ابن جابر, عمر ابن جبلہ, عمر ابن جدعان, وہ یہ سارے جناب چلتے جائیں آگے 1080 تک سارے عمر ہیں. 1074 سے لے کے 1080 تک یہ 5-7 صفحات میں آپ کو سارے عمر ہی عمر نظر آئیں گے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے جناب, یہ اس عمر کی محبت میں نہیں فلاں عمر کی محبت میں رکھا گیا ہے, فلاں عمر کی محبت میں نہیں فلاں عمر کی محبت میں رکھا گیا ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح اسی کتاب میں ناظرین جب ہم صفحہ نمبر 1632 پہ چلتے ہیں تو ہمیں کچھ ابو بکر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں, 1632 رقم 9679 ابو بکر ابن حفص, ابو بکر ابن شعوب اللیثی, اور پھر ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ, اور یعنی یہ آپ کو ابو بکر بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یعنی اس وقت یہاں سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے کہ ان ناموں کے بہت سے افراد موجود تھے, یعنی اس وقت یہ رائج نام تھے. اور ابن تیمیہ صاحب نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ نام رکھنا کسی قسم کی محبت کی علامت نہیں ہے. اب ناظرین ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج ہم نے اپنے اس کلپ میں اگرچہ تھوڑا سا طولانی ہو گیا لیکن ہم نے مفصل اور مدلل جواب دینے کی کوشش کی ہے, اور آئندہ اس موضوع پر کبھی بھی کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اور کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.